بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک یہ پوسٹ میرے سامنے آئی ہے تو میں نے کہا اس کو تھوڑا آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ عوام میں جو رائج غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اصلاح اغلاط کے نام سے۔ تو اس میں انشاءاللہ لکھنے کا دوست طریقہ، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی میں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو ان حرف ہے اور حرف شرط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اگر۔ شاء یہ فعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہا اس نے، یا وہ یعنی آگے اگر وہ چاہے گا، یعنی جب حرف شرط داخل ہو جائے نا ماضی پر تو وہ بھی مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ اللہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ایسے کام ہوگا۔ تو اردو رسم الخط میں جب انشاءاللہ لکھا جاتا ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو الگ لکھا جائے، شاء کو الگ لکھا جائے، اور اللہ لفظ اللہ کو الگ لکھا جائے۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انشاءاللہ کو اس طرح سے لکھے کہ انشاء اور اللہ، اس کو یعنی نون اور شین کو ملا کر لکھ دے، تو بھی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بہت سے، کیونکہ یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت اس لیے آئی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انشاء میں انشاء ینشئ انشاء باب افعال سے انشاء کا معنی ہے پیدا کرنا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا۔ اللہ، تو اللہ آگے اس کی طرف مضاف ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے اللہ کو پیدا کرنا، معاذ اللہ۔ تو اس کا معنی تو یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر ملا کر لکھا جائے تو اس کا لازمی نہیں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا۔ جب مصدر ہوتا ہے تو یہ مضاف ہوتا ہے، اپنے فاعل کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اپنے مفعول کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ مفعول کی طرف مضاف کریں گے تو پھر تو اس کا معنی یہی ہوگا جو کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کا پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فعل انشاء ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیدا کرنے والا فعل ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی کفری معنی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عرف میں انشاءاللہ میں اگر الف نون شین الف اور حمزہ کو ملا کر لکھ لیا جائے تو بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انشاءاللہ الف نون کو الگ لکھنے کا، یعنی جس طرح عام مشہور طریقہ ہے لکھنے کا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہوتا ہے نا عرف پر بہت ساری چیزوں کا مدار ہوتا ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان کو ہم نے الفاظ کے لیے اور آوازوں کے لیے مخصوص کیا ہے، تو اب ہم جس طرح چاہیں اگر عرف میں یعنی سارے لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق وہ اس میں کچھ تبدیلی کر لی جائے تو یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں احناف کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 معنی جو ہیں وہ کفر کے ہوں اور ایک معنی اسلام کا ہو تو اسلام والا معنی مراد لیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر انشاءاللہ میں لازمی نہیں ہے کہ ہم یہ گستاخی والا معنی مراد لیں، ہم اس کے لیے ایک جائز معنی موجود ہے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا جواب جو ہے مفتی صاحب نے، مفتی مبین الرحمان صاحب فاضل جامع دارالعلوم کراچی نے یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ کے معنی اس وقت یہ ہے کہ جب اس میں اللہ کو انشاء مصدر کے لیے مفعول مانا جائے۔ یہ جو بات میں نے پہلے ساری بتا دی ہے وہ انہوں نے لکھ دی ہے، حالانکہ اس کو ہم انشاء کے لیے فاعل بھی مان سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا کسی کو پیدا کرنا، اور یہ معنی بالکل درست ہے۔ اس لیے جب اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے تو یہ شبہ درست نہیں، یعنی یہ گستاخی والا معنی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اردو رسم الخط میں انشاءاللہ کو لکھنے کا درست طریقہ یہی ہے کہ ان کو الگ لکھا جائے، شاء کو الگ لکھا جائے۔ اسی میں احتیاط بھی ہے اور ہر قسم کی شبہات سے اجتناب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی انشاء الف نون شین الف کو ملا کر بھی لکھ دے تو بھی اس کا معنی گستاخی والا نہیں ہے، اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب اگر وہ عرف میں مشہور ہے اسی معنی میں کہ اگر اللہ نے چاہا، تو پھر وہ اس کا معنی بھی یہی ہوگا، اس کا معنی وہ پیدا کرنے والا معنی نہیں ہوگا۔